ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਆਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਮੱਝ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਈ ਤੇ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਘਟਾ ਗਈ ਇਹ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੋਈ ਬਈ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੇਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਮੁੱਲਾ, کوئی یار دی گل سونا ملا آئے، لیکن پتر یار تے دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارے سٹیجوں پہ کیا چل رہا ہے، عجیب و غریبی کبڈی ہو رہی ہے سٹیجوں پہ۔ یار کا کدھر نام ہے؟ پتر ساری ساری محفل گزر جاتی ہے، اللہ کا نام کوئی ایک بار نہیں لیتا ہے۔ اب تو میں نے دیکھا پتہ نہیں سنیوں کو کیا ہو گیا، اب تو نعرہ تکبیر بھی نہیں مارتے ادھر، ڈائریکٹ ہی نعرہ رسالت ادھر۔ اب تو حضرت میں نے دیکھا ہے نہ حمد ہے نہ نعت ہے، ڈائریکٹ ہی حضرت علی پاک کی منقبت ہے۔ میں صرف آپ سے سوال کروں گا پتر، فتنہ اس بات پہ ڈالنا ہو تو بڑا ڈال سکتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا حضرت علی اگر موجود ہوں تو نہ اللہ دی حمد کریں نہ نبی پاک علیہ السلام دی پہلے نعت پڑھیں، ڈائریکٹ ہی حضرت علی دا نعت شروع کریں، حضرت علی تینوں لین دیں گے؟ لیکن ہو رہا ہے ہمارے سٹیجوں پہ کوئی کسی کو ادب لحاظ نہیں، یا ہم کر کیا رہے ہیں؟ عجیب سٹیجوں پہ تم ساری ساری پتر محفل گزر جاتی ہے، اللہ کا نام جو قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو قرآن میں کہہ رہا ہے والا ذکر اللہ اکبر، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا ہے، ساری ساری محفل گزر جاتی ہے، نام کوئی نہیں لیندہ۔ واہ سیمی بس کو ضمنن آ گیا باقی کوئی کہانی نہیں ہے سارا۔ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے، اور میں کہتا ہوں بس بھائی کاکیو بس 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 پتر 10 منٹ رہ گئے نہیں ساڑھے بس۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت رابعہ پاک نا وہ رات کا وقت تھا اور اپنے سین میں کھڑی تھی اور اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، کندہ اڈیاں اونچیاں نہیں سن ہوندیاں، اب تو دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ دائیں بائیں کیا قیامت گزر گئی، صبح اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کوئی مر گیا ہے، کسی دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی اگ لگ گئی، صبح اٹھاں گے 7-8 بجے پیڑا جا منہ لے کے تو پھر ہی پتہ لگنا ہے۔ دیواریں اتنی اتنی اونچی کرنی، پتھر کے گھروں میں رہ رہ کے ہمارے دل بھی پتھر کے ہو گئے۔ ادو کی سی کندھاں چھوٹیاں سن دل وڈے سن، کندھاں چھوٹیاں سن دل وڈے سن، یعنی جی کار مٹی دے سن تے دل بھی مٹی آ رہے نرم سن، نرم۔ ظاہر ہے جی سجے کھبے سارا محلہ اٹھ پیا، حضرت رابعہ اونچی اونچی کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس۔ وہ سب نے سمجھا عورت ذات ہیں، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا، رات کا وقت ہے، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کہ کو پانی لا دے۔ سارا محلہ ہی حضرت برتن لے کے پانی لینے چلا گیا۔ جب پانی لے کے آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، جو رازداروں میں سے تھے، انہوں نے کھڑا کر لیا، پوچھا کتنے چلے ہو پانی لے کے؟ سب نے کہا جی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، یہ ان کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے، فرمایا یہ وہ پیاس نہیں ہے جو اس پانی سے بجھ جائے ہے، یہ وہ پیاس نہیں ہے جو اس پانی سے، یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے، اس کو دیکھ کے بجھے گی۔ لیکن پتر ساڑھے کل سوائے گلنا سنن سنان دے باقی چھاڑ برا ہی رہ گیا، کسی کدے کلے ہے والی پیاس انہوں ویکھن دی۔ تو میں سوال کرانگا اگر تیرے کلے پیاس ہے تو پھر سو کیوں جانا راتی ہے؟ باتیں رہ گئی حضرت، لفظ سستے ہو گئے، جس کو جو مرضی کہہ دو حضرت، جس کو جو مرضی بنا دو حضرت۔ میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میں ادھر بھی کہوں گا حضرت، اللہ اپنا اپنا فہم ہی ہے نا، کوئی اس بات کو کیا سمجھتا ہے۔ بڑے بڑے فون میں بھی آتے ہیں حضرت، جی آپ نے آج یہ کہا ہے میں آپ کو گولی مار دوں گا۔ بھائی میں کل جڑی مارنی آج مار لا کے، آہو بھائی تیرے کو گولی ماریا مرنا ہے سی حضرت جی۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ میں بھائی کوئی گاڑ نہیں سارا دن سڑکاں دے پیا پونا، کل مارنی آج مارا تیری میں گولی تو ڈر گیا، میں جنہاں دی ڈیوٹی کرنے ہیں بھائی، جنہاں دی ڈیوٹی بھائی، تو جدن مارنی تو کل مارنی تو آج مار لیا۔
بھائی ہمارا تو کام ہے تربیت کرنا. تجھے نہیں بات سمجھ آئی تو وکری بات, آ تو جمعے میں مجھ سے سمجھ لے جو میں نے بات کہی تھی حضرت. اصل میں پتر ایشو کچھ آپ کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا, یہ اسپیشل جو یہ بیٹھے ہو کیمرے والے, پتر اگر بات چڑھانی ہے پہلے کسی عالم کو سنا لو کہ یا حضرت صاحب گل نو کتوں کٹی ہے بلا لگ کے. بعد دفعہ بات بڑی اچھی ہوتی ہے, آپ واقعی اس کو گولی والی بنا دیتے ہو حضرت. اسپیشل جو ٹک ٹاک کر ہمارے, کیونکہ انہوں نے حضرت 1 منٹ کی بات بنانی ہوتی ہے, وہ 1 منٹ واقعی حضرت جی. بعض دفعہ اپنی بات سن کے میرا ہی دل کرتا ہے کہ جن نے گل کی تھی انہوں واقعی گولی مار چھڑنا جا کے حضرت جی, کیونکہ بات یاد ہی رہ گئی ہوتی ہے, فتنہ بن چکی ہوتی ہے بات. اللہ میں پتر میرے کھاتے بڑے ہی چینل ہیں, لوگ سمجھتے ہیں مصباح صاحب مہینے دا نہ ہو رہے کوئی اربا خربا اکٹھا کرن ڈے, میرا دیکھو چینل بھی نہیں ہے نا بچوں حضرت جی, نہ میرے کو ٹائم ہے حضرت جی. میں آج نکلا ہوں, یہ چوتھا میں بیان کر رہا ہوں حضرت جی, تیسرا چوتھا 5واں میں نے جا کے محمود آباد کرنا ہے, اور پھر سا کوئی نہیں لینا. میں تو سیدھا رسال پور جانا ہے, پروگرام چل رہا ہے حضرت جی, میں نے جا کے فجر کے بعد اس کو ادھر بیان کرنا ہے جا کے, پھر بھی سا کوئی نہیں لینا. 4 بیان میں واپس اسلام آباد. وہی میرے کا کتنے ٹائم کہ میں نے چینل چلانا پہ رہا حضرت جی, میں مصروف آدمی ہوں. جمعرات کو میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے حضرت جی, لیکن صرف اس لیے یہ جتنے کیمرے اللہ میں آ چکا ہوں, چکو سارے کیمرے, یہ نہ کی ضرورت ہے نہ چکن, میں ڈرنا کسی کو یا میں نے ان سے کوئی مہینے کے پیسے لینے ہوتے, میں صرف ان کو اس لیے منع نہیں کرتا. چلو یار یہ بات ان کے ذریعے لوگوں تک جا رہی ہے آگے. اللہ کی قسم ہے مسجد میں بیٹھا, مجھے کیا لگے ان پر. علماء کا یہ جو یوٹیوب سے پیسے آتے ہیں, مجھے نہیں پتا علماء کا جو موقف ہے, لیکن پتر میرا دل نہیں ہے نا پیسے سے کرتا. کیوں؟ کیونکہ میرا اس لیے دل نہیں کرتا کہ حضرت جی رسول پاک دی گل ہو رہی ہے, رستے جو ننگی تڑنگی بی بی پیپسی بیچن آ جاتی ہے, میرا دل نہیں کرتا وہ پیسے لینے کو. علماء کا کیا موقف ہے, کیا فتویٰ ہے, وہ آپ جانیں, علماء جانیں. میرا دل نہیں کرتا پیسے لینے کو. میں اس کو بڑی بے ادبی سمجھتا ہوں حضرت. یا ان کی بات ہونے لگی, یا اس سے پہلے حضرت بی بی چپس بیچن آ گئی, اس سے پہلے بی بی دودھ بیچنے آ گئی ہے حضرت جی, اور پھر جی پہلے بی بی دودھ بیچے گی, بعد چونا دی گل ہوئے گی حضرت. اور کہیں تو ایسے لالچی لوگ ہیں حضرت, انہوں نے ایک کلپ میں 3 کمرشلیں لگوائی ہوئی ہیں حضرت. میرا نہیں دل کر دینا پیسے ہیں آج. ہمیں تو ہمارے بڑوں نے سکھایا ہی ہے, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اللہ میرے مرشدہ میں سلامت رکھے, انہوں نے میرے بڑے فہم کر چھڑے نے پڑھ کے, اللہ میرے مرشد میں سلامت رکھے. خش خش اتنا قدر نہ میرے صاحب روڑے, انہیں میرے بڑے ویب کٹ چھڑے, 2-4 رہ گئے نہیں, وہی میں پتہ انہیں کٹ کے چھڑنے نے, ایڈا سوکھا بابا وہ بھی کوئی نہیں ہے. کدی کدی میرا گجر جاگ پندہ ہے, وہ منہ پتہ جان میری ادھر نہیں چھڑونی, جدن گجر بھی انہیں میرے اندروں کٹ چھڑنا پڑ کے. ہمیں کیا لگے حضرت, میں تو ان پیسوں کو اچھا سمجھتا حضرت جی, لیکن یہ میرا اپنا موقف ہے. علماء نے جو کہا ٹھیک ہے آپ اس پہ چلیں, میرا دل ہی نہیں مانتا. حضور کی بات آنے سے پہلے ایک بی بی آئے حضرت چپس بیچنے, یا نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے بیچ میں بی بی چپس بیچنے آ جائے, میرا نہیں دل کرتا ان پیسوں کے لیے, میرا نہیں دل مانتا. لیکن میں صرف اس لیے, لیکن پتر یہ بچے ایسے کرتے ہیں کہ چنگی بھلی بات کو واقعی دل کرتا ہے. میرا اپنا دل کرتا ہے کہ مولوی نے گولی کٹ مارا جا کے, بات ہی کاٹ دی ہوتی ہے انہوں نے ساری کی ساری. چلو لیکن پھر بھی میں کروں گا, ٹھیک ہے جی, جڑی گولی ہے ساڑھے نصیب لکھی دی کھا لیں گے چپ کر کے, لیکن بات تو کرنی پڑے گی, کیونکہ بات نہ کر کر کے آگے کہاں پہنچ گئے حضرت تم لوگ. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, وہ ہم جب جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا, ہم جناب وہ جی جڑا جڑا حسینی ہاتھ چکو جی, اور پھر میں حیران ہوں, آپ بھی سارے ہی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں حضرت, کسی کو کچھ نہیں ہوتا حضرت. وہ حسینی ہے تو, چلو میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہوں گا, پتر ہے سارے حسینی ہیں, جڑا نہ حسینی ہوئے وہ پلے رہتا کاک نہیں. حضور فرمائے اے میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں, تو بھی حسین سے پیار کر رہا ہے, جو میرے حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر, جو میرے حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. پتر جو حسین سے بغض رکھے اس کے پاس بچتا کیا, وہ دی پگ بھی رب نے وہ منہ تے مارنی ہے, وہ دا داڑا بھی رب نے وہ منہ تے مارنا ہے, وہ دی نمازاں بھی رب نے وہ منہ تے مارنی ہے. نماز وہی قبول ہے حضرت جو مودت اہل بیت میں پڑھی جائے گی, پگ بھی وہ بھی قبول ہے جو مودت اہل بیت میں باندھی جائے گی, باقی تیرے منہ پہ مارے گا وہ سارے کا سارا کچھ ہی ہے. سارے حسینی ہیں, لیکن میں صرف تربیت کے لیے بات کرنے لگا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی کاکی ایمینہ بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ ہاتھ تے سارے کھلار چھڑ دے, کوئی نہیں اندر سے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہو, تم ہی ہاتھ کھلار چھڑے. حسین پاک کے نانا جان فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا.
تو بھی بے نمازی ہو کے چک کھلا رہے نہیں پتر اتھو جڑی غلطی ہوئی وہ ہوئی ہے ہمارا کام آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا نہیں تھا ہمارا کام تھا خود بھی حسینی راستے پہ رہنا اور آپ کو بھی حسینی راستے کی دعوت دینا آپ کو سرٹیفکیٹ دینا ہمارا کام نہیں تھا ہمارا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا حسینیت اب دیکھو نا پتر اسپیشل چلو اب کوئی ہوئے گا بھائی جہاں ٹک ٹاک نال واہ نہیں ہے سارے نے ٹک ٹاک دیکھو نا حضرت جی وہ خلیل الرحمان قمر کا معاملہ بنا پوری 5 کروڑ عوام پریشان ہوئی ہے ہر بندے نے کلپ لگایا ہوا ہے ہر بندہ نیچے کومنٹس کر رہا ہے اللہ پتر تین تو نہیں کل پوچھا جانا کہ خلیل الرحمان قمر نے کی کیتا سی وہ کیا نام ہے اس کا وہ عامر لیاقت حسین اللہ اس کی بخشش و مغفرت کرے اس کی بیوی نے وہ شادی کر لی ہے وہ حکیم سے ادھر لوہا پاڑ ساری قوم کو وقتہ پڑا ہوا ہے بھائی آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ اڑی بڑی نے کیوں بیاہ کیتا آپ سے سوال لیکن جس موضوع پہ آپ کو بھی بولنا چاہیے تھا آپ کو بھی بولنا چاہیے تھا آپ کو بھی بولنا چاہیے تھا اس پہ سارے خاموش ہیں اور وہ موضوع کیا ہے جج نے فیصلہ لکھ دیا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت گاہ تو ہے ہی نہیں منحوسوں کی وہ جہاں اللہ کے رسول کی مخالفت ہو وہ کدھر کی عبادت گاہ ہو گئی ادھر لیکن چلو جو جج نے فیصلہ دیا اس نے فیصلہ دے دیا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں میں جو چاہیں اندر رہ کے وہ کر سکتے ساری قوم ستی پڑی ہے حضرت خلیل الرحمان قمر کے مامے عامر لیاقت کی بیوہ کے مامے حضرت سارے کے سارے کسی نے آپ کو خلیل الرحمان قمر کے لیے نہیں پوچھنا کسی نے آپ کو عامر لیاقت حسین کی بیوہ کے لیے نہیں پوچھنا لیکن پتر یاد رکھنا بات ختم ہی سوال پہ ہونی ہے ما کنت تقول فی حقی ھذا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد پھر ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ساری قوم کو وقتہ پڑ گیا عامر لیاقت کا اور جناب وہ خلیل الرحمان قمر کا یہ تھے سارے گونگے بنے بیٹھے فیصلہ بھی لکھ دیا فیصلہ کر کے پھر وہ باہر بھی چلا گیا کوئی قوم کی کان پہ جون نہیں رینگی ہے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کسی کی رات کی نیندیں نہیں حرام ہوئی اور دیکھو نا فیصلہ بھی کیسا ہے بھائی ایسا پاکستان میں کوئی قانون ہے کہ بھائی تو اندر رہ کے کسی دا قتل کر چھڑ کچھ نہیں ہوندا ہے ایسا قانون کوئی اپنے گھر کے اندر تو شراب بنا شراب بیچ شراب پی بس اندر ہی کرنا ہے تو نے ہے ایسا کوئی قانون ہے پولیس آپ پکڑے گی فٹافٹ اس کو تو اندر زنا کروا جتنے مرضی لوگوں کو بلا اندر رہ کے تو جو مرضی کر ہے ایسا کوئی قانون تو بھائی پھر یہ کیسا قانون بن گیا کہ اندر رہ کے تسی نبی پاک علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پہ بھونکو تم اندر بیٹھ کے یہ شراب قتل زنا تو اس کے آگے ہے ہی کچھ نہیں کیونکہ شرابی کی بخشش بھی ہو سکتی ہے زانی کی بخشش بھی ہو سکتی ہے قتل کرنے والے کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن جس نے ادھر تھوڑی سی ڈنڈی ماری بخشش نہیں ہوگی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور میں لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد پھر میں آپ کو کہنے لگوں یہ تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کے بھی نبی ہیں وہ میرے بھی نبی ہیں بلکہ وہ صرف میرے اور آپ کے نبی نہیں ہیں رحمت للعالمین یہ صرف تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف انہوں نے سڑکوں پہ آنا ہے صرف انہوں نے نکلنا ہے صرف انہوں نے بولنا ہے اللہ ان کو سلامت رکھیے یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے یہ میرا بھی مسئلہ ہے یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے یہ میرا بھی مسئلہ خدا کا واسطہ گونگے شیطان نہ بنو بولو جو کچھ کر سکتے ہو کمنٹ لکھو ہاں جی دنیا دار یہ منحوس کے بچے ہیں سارے کے سارے یہ سارے منحوس کے بچے ہیں جی میں کہوں گا جج صاحب سے جج صاحب اللہ کا خوف کھاؤ کتنی دیر یہ سیٹ رہے گی
کھانی 2 روٹیاں ہی ہیں حضرت جی، 2 صبح کھانی ہیں، 2 دوپہر کو کھانی ہیں، 2 رات کو کھانی ہیں. وہ پیسے چبے نہیں جانے، پیسے بینکاں چ رہ جانے، کل ہی جانا ہے کل جا کے کیا نبی پاک علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے حضرت جی. یہ قادیانی کافر ہیں حضرت جی، یہ قادیانی کافر ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے بچوں سے کہنے لگا، سونے پاک محبوب فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو میرا عمر نبی ہوتا. میں کہتا ہوں اگر عمر نبی نہیں ہو سکتا یہ کدھر سے ہو گیا؟ حضور تشریف لے گئے، فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے، لیکن فرق یہ ہے میرے بعد کوئی نبی، اگر علی نبی نہیں ہو سکتے ہو مرزا کیسے ہو گیا؟ اور میں اتنا ہی کہوں گا مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. میں کہوں گا جائے سب اس پہ غور کریں. پاکستان کے یہ حالات نہیں ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہماری جانوں سے بھی عزیز مسئلہ ہے. ادھر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی نہ ان کو باہر اجازت ہے نہ ان کو اندر اجازت ہے، نہ ان کو باہر اجازت ہے نہ ان کو اندر اجازت ہے. یہ جھوٹے، یہ گندے، یہ منحوس کہیں کے نہ ہوں تو. لیکن بات پھر پتر وہی ہے، ہاتھ تسی سارے کھلار چھڑ دے ہو لیکن کوئی نہیں پتر کسی کو. ایسے لگتا ہے مولویوں کا مسئلہ ہی ہے، آپ کا اس مسئلے سے تعلق ہی کوئی نہیں. تسی کی خلیل الرحمن کمردہ نعوذ باللہ کلمہ پڑھے، ساری قوم پاگل ہوئی ہے اس کے پیچھے. بلایا تھا نہیں بلایا تھا، خود گیا جہنم میں جائے بھائی، گیا تھا نہیں تھا گیا، خود بھی گیا تھا، جیسے بھی ہوا تھا. ہمیں کیا لگے حضرت اس سے، ہمیں کیا لگے عمر لیاقت کی بیوی سے. خدا کا خوف کھاؤ یار، جڑے مسئلے ہیں ان مسئلوں کی طرف آؤ. چھوٹا مسئلہ ہی ہے کوئی. پتر بدری صحابہ جو بڑے قیمتی تھے، لیکن جب باری نبی علیہ السلام کی نموز کی آئی فرمایا نہیں بدری بھی جائیں گے. پتر بڑے قیمتی تھے بدری صحابہ، بدر والے بڑے قیمتی تھے، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا حضور کی ناموز سے بدر والے بھی قیمتی نہیں ہیں. جب معاملہ حضور کی ناموز کا آئے گا پھر بدر والے بھی جائیں گے. اور کتنے حضرت حفاظ شہید ہوئے تھے اس جنگ میں حضرت. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں پتر، اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو، کوئی تھوڑا سارا کوئی تھوڑا آگے آؤ یار. پوچھو کون حسینی ہے، سارے کے سارے ہاتھ کھل. پتر تسی اڈے حسینی ہوں تو جرت سی کو فیصلہ لکھتا. انہوں پتہ ہی حضرت ہے نا تیلاں چ تیل شیل کوئی بھی نہیں ہے، سارے ٹک ٹاکر نے حضرت جی، سارے انڈیا دے ایکٹراں دے نکال حضرت جی. اس کو جج کو اگر پتہ ہوتا نا یہ واقعی حسینی، اس کی کیا ضرورت تھی وہ فیصلہ کر جاتا. اس کو حضرت گن پہ بھی وہ کرواتے نا، انہیں پھر بھی نہیں فیصلہ لکھنا. انہوں پتہ ہی کہ یہ نہیں تھے انہوں نے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان تیلوں میں اب تیل، لیکن پتر نہیں ہے تھے کوئی. یہ صرف ٹی ایل پی کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے ٹی ایل پی کو. بول رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، نکلے ہیں، یہ الحمدللہ ہم سب کا مسئلہ ہے حضرت. اور اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اللہ کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے اور وہ اپنے فیصلے سے پیچھے آ جائے حضرت. اور جو ان کے لیے حکومت کا فیصلہ ہے وہ اسی رٹ کو، اسی فیصلے کو قائم دائم رکھے. پتر کام، بڑا کام کی ضرورت ہے، بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا حضرت. دیکھو نا پتر، آپ کربلا شریف یہ محرم تقریباً اینڈ ہو رہا ہے، سفر شروع ہونے والا ہے حضرت. لیکن پتر یاد رکھو اگر کربلا میں پانی بند ہوا تھا تو پتر آج پانی فلسطین میں بھی بند ہے. آج پانی فلسطین میں بھی بند ہے، آج کھانا فلسطین میں بھی بند ہے. کئی لاکھ شہادتیں ہو چکی ہیں حضرت جی وہاں. کوئی گل ہی نہیں ہے، کوئی قوم کو ہوش ہی نہیں ہے. حضرت صاحب ادھر کیا منظر ہے، اوہ دیکھے نہیں جاتے کلپ. حضرت بچی ہے چھوٹی سی، سامنے ماں کی، باپ کی، بھائیوں کی، بہنوں کی ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ خوبصورت، وہ قیمتی جسم جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں وہ پڑے ہیں. اور حضرت جی میں حیران ہوں کہ وہ بچی وہ سب کو دیکھ کے نا رو نہیں رہی، پیٹ نہیں رہی، بین نہیں کر رہی، بلکہ وہ کیا پڑھ رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ.
راکٹ میزائل لگنے سے حضرت پورا اس کا گھر مسمار ہو چکا ہے، اور وہ ایک بچی حضرت اس کے اوپر بیٹھ کے نا کیا قرآن پڑھ رہی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ میں تو اتنا کہوں گا، او فلسطین کے بچوں تمہیں سلام، تمہاری جرت کو سلام، تمہارے حوصلوں کو سلام، تمہارے عزم کو سلام۔ حضرت اس طرف وقت کا جدید ترین اسلحہ ہے، لیکن فلسطینی بچوں کے ہاتھوں میں بٹے ہیں، پتھر ہیں ان کے ہاتھوں میں، اور وہ پتھروں سے دنیا کے جدید ترین اسلحے والوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہتھیار نہیں پھینکے، یہ نہیں کہا آؤ بھائی مسجد اقصیٰ تاڑی کا، نہیں، جب تک ایک بھی جان باقی ہے تو ہم اقصیٰ نہیں دیں گے، جب تک ایک جان باقی ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن پتر تیرے میرے سٹیجاں دے کوئی حالات نہیں بدلے ہیں، تیرے میرے سٹیجاں دے آج بھی وہی چلدا پہ، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے، او لاکھ دی لعنت تیرے تے لاکھ دی لعنت، تیرے موجاں دی پئی چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی، او خدا دا واسطہ گڈیاں دا پچھا چڑھ چڑھو، اللہ دا واسطہ جے گڈیاں دا پچھا چڑھ چڑھو، ویکھو حالات کی بڑھ گئے نے یار، اللہ دا واسطہ انہاں گڈیاں نے دیکھو ہاتھ جوڑو، انہاں دیکھو ہاتھ جوڑو، اے مکھ جدو موڑیا زمانہ سرو لانتیا تو کی کیتا ہے کہ تنو زمانہ روئے گا، خدا دا واسطہ انہاں دے ہاتھ جوڑو یارا، کوئی رحم کرو سٹیجا دے، انہاں جوانوں نے کوئی دسو یارا، چھڑ دیو گڈیاں دا پچھا، چھڑ دیو موجاں دا پچھا، ان وقت جہاد دا لگا یارا، کو خدا دا ہوئے انہاں دے کو ہاتھ جوڑو، جے کوئی سنائے نا موجاں انہوں آئے ہو یارا دروے میرے تال، اوے ہوئے سارے شہید ہو گئے فلسطین، او کیڑیا موجاں منگن نہیں یارا، منو سچ دس یارا، جدو تو سٹیج تے بیٹھ کے آج 2024 کیا پڑھن دیا جائیں، لگیاں نے موجاں ان لائی رکھی سونیاں، اپنے گنبد شریف دے اس سائے مبارک جتھے میرے تیرے محبوب آرام فرمانے، حضور کی کہتے ہوں گے، صدیق اکبر کی کہتے ہوں گے، عمر فاروق کی کہتے ہوں گے، حضرت علی پاک نجف شریف کی کہتے ہوں گے، خدا دا واسطہ حسینی بنو یارا، حسینی بنو پترو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا تسی کرو۔